آئیے دوستو، ابھی ہم لوگ سفر کر رہے تھے، ہوٹل سے نکلے یہاں آنے کے لیے تو منظر صاحب نے پیچھے سے کہا کہ اس وقت ہمارے جو ملک کی حالات ہیں، ہندوستان کی حالات ہے، اس سے ہر پڑھا لکھا آدمی پریشان ہے۔ پھر انہوں نے راحت صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سر راحت صاحب آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ تو راحت صاحب نے کہا کہ میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں۔ دوستو بہت مزے کی بات ہوئی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر راحت اندوری صاحب نے مشاعرے سے آنے سے پہلے قریب 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ایک یونیورسٹی میں بتایا ہے بطور پروفیسر۔ انہوں نے ساگر یونیورسٹی میں خدمات انجام دی ہیں، انہوں نے زندگی کو پڑھا ہے، چہروں کو پڑھا ہے، تجربات اور احساسات کو انہوں نے پڑھا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر راحت اندوری صاحب جہاں مشاعرہ سنانا جانتے ہیں وہاں مشاعرہ دکھانا بھی جانتے ہیں۔ سلطنت اردوستان کویت پہ ڈاکٹر راحت اندوری تشریف لا رہے ہیں۔ نہیں تھوڑی دیر دیکھتا ہوں میں کہ کھڑے رہ سکتا ہوں کہ نہیں، ہے نا، جیسا آپ کہیں۔ السلام علیکم حضرات، السلام علیکم حضرات۔ وعلیکم السلام۔ میں اس بدتمیزی کے لیے معذرت خواہ ہوں، یہ میری مجبوری کو وہ آپ برداشت کر لیں گے ایسا مجھے یقین ہے۔ مجھے پریزیڈنٹ بنا دیا گیا آج کے مشاعرے کا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں پریزیڈنٹ اسے بنایا جاتا ہے جس سے کچھ کام نہیں لینا ہوتا ہے، اور کیا کہنے سر، لیکن مجھے اطمینان ہے، میں مطمئن ہوں کہ میرے جو ساتھی، جو میرا کابینہ تھا، انہوں نے اتنا بہتر کام کر کے بتایا۔ تھینک یو سر، شکریہ سر، کہ 70 برس میں جو کچھ کام نہیں ہوا وہ آج ایک رات میں انہوں نے کر دیا۔ میں اس کامیاب مشاعرے کے لیے عامر میاں کو، ہمارے دوست، ہمارے چھوٹے بھائی معراج حیدر کو اور تمام لوگوں کو مبارکباد تو دیتا ہی ہوں، لیکن سب سے زیادہ نمبر میں آپ لوگوں کو دوں گا جنہوں نے جس سلیقے سے مشاعرہ سنا ہے۔ میں جہاں جہاں سے شعر یاد آئیں گے، کوئی ہوم ورک میں کرتا بھی نہیں کبھی، اور ایسے ہی چل جاتا ہے کام، تو کچھ زیادہ محنت بھی نہیں کرتا سر۔ لیکن میں ہندوستان اور پاکستان سے بہت دور اس چھوٹے سے ہندوستان اور پاکستان، چھوٹے سے پاکستان کے لوگوں کے بیچ میں ہوں۔ میرے شعروں کی نشست الفاظ کی نشست و برخاست میں آپ کو کہیں کہیں سے ہندوستان کی ہوائیں آتی ہوئی دکھائی ضرور دیں گی، محسوس کریں گے، اور اگر لگ جائے آپ کے میں کیا کہہ رہا ہوں تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ ایک 8-10 مہینے سے ایک شعر ہندوستان بھر میں پڑھ رہا تھا، ایک سوال اس میں پیدا ہو جاتا تھا اپنے آپ، لوگ مجھ سے اس کا جواب پوچھتے تھے، جواب میں دے نہیں پاتا تھا، لیکن وہ جواب ابھی کچھ دنوں پہلے، بس یہ نہیں ہونا چاہیے دوسری بار، ورنہ وہ جملہ ہی آخری ہو جائے گا سر۔ میں نے یہ کہا کہ اس سوال کا جواب اپنے آپ لوگوں کو ملا، میرا وہ مطلب آپ بھی سن لیں تو ٹھیک ہوگا۔ کہتا ہوں کہ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، آخری پتھر کے بعد آئے گا، سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا، ہائے 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 ہائے، کیا کہنے ہیں سر، سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا، مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا۔ زندہ باد سر۔ سنیں دوستو کہ رات کی دھڑکن، اتنے اچھے آج شعر سنائے گئے کہ میں جس طریقے سے جو مشاعرہ یہاں پر گلے میں باندھ کر پورے ملک میں گھومتا پھرتا ہوں، میں مائک پر جس وقت میں بولوں گا اس وقت آپ کو پوری آواز آئے گی۔ اگر آواز نہیں آ رہی ہے تو یہ سمجھ